ایک الیکشن کیا آیا، ہم نے نظریں ہی پھیر لی۔ ایک الیکشن کیا آیا، میں نے اپنے بھائی کو پہچاننا ہی چھوڑ دیا۔ الیکشن ختم ہو جائیں گے، ہار جیت ہو جائے گی، ہم سب نے وہیں رہنا ہے۔ یہ ایک لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو دو لوگوں کا آپس میں ایک مقابلہ ہے، اور اس کو خوبصورت انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف میں بھی اعتدال سے کام لیا جا سکتا ہے کہ ہم سب مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، تو کیسے کوئی میرا مخالف ہو گیا، کیسے کوئی میرا دشمن ہو گیا؟ کون سی تہذیب نے یہ ہمیں بتایا ہے؟ ہم تو ایک جسم کی مانند تھے۔ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو بس خاموش ہو جاؤ اور اتنا کہو کہ بھائی ہمیں ووٹ دینا، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ تو خدمت کا میدان ہے، یہ کوئی کرسی نہیں ہے، یہ کوئی سیٹ نہیں ہے کہ کوئی ایم پی اے بنے گا یا کوئی ایم این اے بنے گا تو بڑا کوئی عہدہ ملے گا۔ اللہ کے نزدیک تو بڑی آزمائش میں پڑ جائے گا۔ ہم بولتے وقت سوچ نہیں رہے، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مخلص ہو کے یہ رائے دے رہا ہوں، ہم آپس میں محبت کی سیاست کو رواج دیں، گالی گلوچ کی سیاست سے نکلیں، نفرت کی سیاست سے نکلیں۔ سیاست بھی دین ہے جب دین کے مطابق کی جائے گی۔ اللہ آسمان سے پاکستان ملک کے لیے اچھے فیصلے اتار دے، اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اچھے اعمال اللہ کے پاس پہنچا دیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور جتنے آج اس کے لیے شور مچایا جا رہا ہے، سیاستدان ہم سب ہم بھائی ہیں، ہمارے خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں ان الیکشنوں اور انتخابات کی وجہ سے۔ اللہ کے واسطے ہم آپس میں محبت رکھتے ہوئے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک پاکستان میں 2024 کے الیکشن کا دورہ ہے، ہر طرف انتخابات کا شور ہے، اور ایک آواز لگ رہی ہے، لوگوں کو گویا دو ناموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ حمایتی گروپ، حامیین حمایت کرنے والے، اور مخالفین مخالفت کرنے والے۔ ہم نے اپنے سامنے اپنے مسلمان بھائیوں کو تقسیم کر دیا ہے، ہم مد مقابل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو دو لوگوں کا آپس میں ایک مقابلہ ہے، اور اس کو خوبصورت انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف میں بھی اعتدال سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اختلاف کا دین کیا ہے؟ کسی پہ بہتان مت لگاؤ، کسی پہ تہمت نہ لگاؤ، کسی پہ جھوٹ مت باندھو، غیبتیں نہ کرو۔ کتنا خوبصورت انداز سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کو بتایا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم کالجسد الواحد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر جسده۔ پوری مسلمان امت کی کو مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ المسلم، مسلمان پوری امت کیسے ہے؟ کالجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے۔ اللہ اکبر! اس مثال کو سمجھیں، جیسے ایک جسم ہو، اذا اشتکى عضو، جب اس جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے، تو ایک ہاتھ میں اگر درد ہے تو دوسرا ہاتھ کبھی خوشی نہیں منائے گا، بلکہ اس کی تداعى له، سارا جسم اس ہاتھ کے تکلیف میں، اس عضو کی تکلیف میں اس کے ساتھ ہوگا۔ دائیں ہاتھ پہ چوٹ آتی ہے تو بایاں ہاتھ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، پیچھے کبھی نہیں ہوتا۔
کبھی دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ پہ تکلیف ہوئی ہو، دوسرے ہاتھ نے کہا اپنا کام خود کر، میں تیرا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا سسٹم ہے کل جسد الواحد کہ دوسرا ہاتھ اس زخمی ہاتھ کا بھی کام کرتا ہے۔ تداعی لہ سائر جسدہ، سارا جسم گویا اس کے لیے دوائی بن جاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ مثال میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دی ہے کہ ہم سب مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، تو کیسے کوئی میرا مخالف ہو گیا، کیسے کوئی میرا دشمن ہو گیا۔ ایک الیکشن کیا آیا، ہم نے نظریں پھیر لی۔ ایک الیکشن کیا آیا، میں نے اپنے بھائی کو پہچاننا ہی چھوڑ دیا۔ الیکشن ختم ہو جائیں گے، ہار جیت ہو جائے گی، ہم سب نے وہیں رہنا ہے۔ ایک حلقے کی حیثیت پہ جا کے بات کر رہا ہوں، ایک یونین کونسل کی جگہ پہ جا کے بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹی نیچے کے طبقے پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک حلقہ ہے، ایم پی اے کا ہے، ایم این اے کا ہے۔ میں اپنے حلقے میں جب دیکھا جا کے، اب میرے عزیز و اقارب بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، کوئی کسی کا حامی ہے، کوئی کسی کا حامی ہے، اور جو جس کا مخالف ہے ایسے بہتان باندھے جا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، امان اللہ کی، ایسی چغلیاں کی جا رہی ہیں، غیبتیں کی جا رہی ہیں۔ کس نے سکھایا ہے یہ؟ کون سی تہذیب نے یہ ہمیں بتایا ہے؟ ہم تو ایک جسم کی مانند تھے، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو بس خاموش ہو جاؤ اور اتنا کہو کہ بھائی ہمیں ووٹ دینا، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ تو خدمت کا میدان ہے، یہ کوئی کرسی نہیں ہے، یہ کوئی سیٹ نہیں ہے کہ کوئی ایم پی اے بنے گا یا کوئی ایم این اے بنے گا تو بڑا کوئی عہدہ ملے گا۔ اللہ کے نزدیک تو بڑی آزمائش میں پڑ جائے گا۔ اپنے پورے حلقے کی غریب عوام، اپنے پورے حلقے کی بیوہ خواتین، اپنے پورے حلقے کی بچوں کا سوال اس کے اوپر پڑ جائے گا۔ ہر کسی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس کے لیے دوسروں کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے مانگو کہ اللہ اگر کسی کو اللہ بنا دے تو وہ اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں غریب لوگوں کی خدمت کرے۔ بہتان باندھے جا رہے ہیں۔ اور ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں، کل قیامت کے دن ایک فرشتہ آئے گا اور وہ آ کے پوچھے گا کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں فلاں فلاں چیز جھوٹ کہا تھا، اب جو نے کہا تھا جھوٹ یا سچ، اب اس کو ثابت کر۔ اگر ثابت نہیں کر سکے گا تو پھر جا جہنم میں، اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکے گا تو اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم بولتے وقت سوچ نہیں رہے، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مخلص ہو کے یہ رائے دے رہا ہوں، ہم آپس میں محبت کی سیاست کو رواج دیں، گالی گلوچ کی سیاست سے نکلیں، نفرت کی سیاست سے نکلیں۔ سیاست بھی دین ہے جب دین کے مطابق کی جائے گی۔ گالیاں دینا سیاست نہیں ہے، ہر کام سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دین ہر کام، سیاست کی ہے صحابہ نے بھی، لیکن ہماری سیاست اور ان کی سیاست میں فرق دیکھ لو۔ ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، ایک دوسرے کو، المسلم کالبنیان، ایک دیوار کی مانند ہے، ایک بنیاد کی مانند ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے سہارے کے لیے کھڑا ہونا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا پیغام لے کے کھڑا ہونا ہے۔ ساری کمیاں کوتاہیاں، اور عوام کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں، ساری کمیاں کوتاہیاں سیاستدانوں کے اندر ہیں۔ چور بھی وہی ہیں، بے ایمان بھی وہی ہیں، بے ایمان بھی وہی ہیں، دھوکہ باز بھی وہی ہیں، اور سب وہ کر رہے ہیں۔ میں کیا ہوں؟ 22 کروڑ ہم لوگ، ہم کیا ہیں؟
ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے کتنے ایماندار ہیں، ریڑھی والا پھل بیچتا ہوا کتنا ایماندار ہے، اور افسر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا کتنا ایماندار ہے۔ ہر آدمی کیا کر رہا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہ اعتماد کر کے دیکھو پتہ لگے گا۔ جس پر اعتماد ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، جس پر اعتماد کرو گے وہی دھوکہ دے گا، جس کے پاس امانت رکھواؤ گے وہی خیانت کر کے دکھائے گا، اور پھر کہہ رہا ہوگا کہ یہ دھوکے باز تو ہمارے سیاستدان ہیں۔ جیسا منہ ہوگا ویسی چپیڑ ہوگی۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے میرے عمل ہی وہ ہمارے لیے فیصلے ہیں۔ اللہ آسمان سے پاکستان ملک کے لیے اچھے فیصلے اتار دے، اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اچھے اعمال اللہ کے پاس پہنچا دیں۔ یوں ایک روایت میں آتا ہے، یوں نیچے سے اعمال اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور فیصلے اللہ کے نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کے اعمال اوپر جا رہے ہیں اسی طرح کے فیصلے نیچے آ رہے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو یہاں درست کر لیں، ہم اب دھوکہ بازی کو نکال دیں، ہم جھوٹ کو نکال دیں، ہم خیانت کو نکال دیں، ہم رشوت کو نکال دیں، ہم تہمت بہتان کو نکال دیں، ہم غیبت کو نکال دیں، ہم چوری ڈاکے کو نکال دیں۔ اللہ اس کے مطابق امن اور سلامتی والے اعمال احکامات نیچے اتار دے گا۔ پھر ہمارے سربراہ بھی اسی طرح ایماندار ہوں گے۔ میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور جتنے آج اس کے لیے شور مچایا جا رہا ہے، سیاستدان ہم بھائی ہیں، ہمارے خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں ان الیکشنوں اور انتخابات کی وجہ سے۔ اللہ کے واسطے ہم آپس میں محبت رکھتے ہوئے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ ہم آپس میں اپنی دو ٹیمیں آپس میں میدان میں کھیل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کتنی خوبصورتی کہ ایک ہار جاتی ہے ایک جیت جاتی ہے، دونوں ٹیمیں اس کے بعد آپس میں مصافحہ کر کے جدا ہوتی ہیں، اور کسی ٹیم کی کسی کے بارے میں نفرت نہیں ہوتی۔ ہر کھیل کے میدان میں اپنی آنکھوں سے ہم ہار جیت دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی آپس میں محبت اور پیار بھی دیکھتے ہیں۔ یہ صرف کھیل کے میدان تک نہیں محدود، یہ ہماری زندگیاں بھی ایسی ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، رائے رکھنے کا اختیار ہے۔ اگر میں اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میری مرضی، میں جس کو پسند کروں، جس لیڈر کو ووٹ دوں، اگر مجھے اظہار آزادی کا اظہار کرنے کی اجازت ہے اور میں یہ اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ مجھے اجازت ہونی چاہیے، تو میرے بھائی کے لیے بھی میرا یہی فیصلہ ہو، اس کو بھی اجازت ہے۔ وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل گیا، لہذا اس کی رائے کی کوئی اجازت نہیں، اس کی رائے کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ یہ تو کوئی تہذیب نہیں بتاتی، یہ تو کوئی مذہب نہیں بتاتا، اور اسلام تو بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اسلام تو محبت، سلامتی، امن کا پیغام دیتا ہے۔ ہم اس میں ضرور اس کو نظر انداز نہ کریں، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر کے ہم اپنے علاقوں میں جا کے انتخابات میں حصہ لیں، اور ان الیکشن ختم ہو جانے کے بعد بھی کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ ایک جیت گیا، ایک ہار گیا، کوئی بات نہیں ہے، آگے دوبارہ موقع ملے گا، آپ دوبارہ محنت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔